أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے محترم معزز بزرگوں اور دوستوں، مہمان گرامی، معزز علماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب یہاں 11ویں شریف کے ختم کے موقع پر حاضر ہوئے ہیں، اور چاچا جی محمد اسحاق مرحوم ان کے اصال ثواب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور مالک ہمیں فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اس سے پہلے ہمارے یہ دو علماء قاری محمد رمضان سیالوی صاحب مولن کے چٹھا کے خطیب ہیں، یہ سٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں، اور آپ کے جو دوست ہیں وہ بھی مہربانی آپ سٹیج کے اوپر تشریف لے آئیں۔ تو دوستو، میں کوئی لمبا بیان نہیں کروں گا، چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کر کے گفتگو ختم کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اللہ کے ولی ہے کون، کس طرح جو ہے وہ اللہ کے ولی بنتے ہیں؟ آگے فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور پرہیزگاری کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ پھر آگے فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو جو پھر تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تقوی کیا چیز ہے، کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ پھر میں اپنے موضوع کی طرف تھوڑا سا بیان کر کے پھر میں گفتگو سمیٹ لوں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی عبادت کے اوپر اعتماد نہ کرنا تقوی ہے، کہ عبادت بھی کرے بندہ اور اس کے اوپر اعتماد بھی نہ کرے، اس کا نام تقوی ہے۔ کہ یہ نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں دوسروں کو سمجھوں کہ یہ انسان ہی نہیں، یا میں صدقہ کر رہا ہوں، میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں تو میں کہوں کہ یہ تو سارے جانور ہیں، میں ہی اس پہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہوں۔ تو فرمایا کہ اپنی عبادت کے اوپر اعتماد نہ کرنے کا نام تقوی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عید والا دن ہے تو آپ رو رہے ہیں۔ تو دوستوں نے پوچھا کہ حضرت آج تو عید کا دن ہے تو آپ کیوں رو رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے۔ تو وہ چھوٹی عید کی بات تھی۔ آپ نے فرمایا کہ خوشی تو اس کے لیے ہے کہ جس کے روزے قبول ہو گئے، مجھے کیا پتا کہ میرے روزے بھی قبول ہوئے ہیں کہ نہیں، اگر تو میرے روزے قبول ہوئے ہیں تو میرے لیے خوشی کی بات ہے، اور مجھے پتا نہیں کہ روزے ہوئے بھی قبول ہیں کہ نہیں، اور اگر میرے روزے قبول نہیں ہوئے تو کل قیامت والے دن میرے منہ کے اوپر مار دیے جائیں گے۔
یہ کون ہے؟ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے جو ہے وہ خلیفہ رسول ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت باعزید بستامی کو کون نہیں جانتا؟ آپ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ حضرت میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ کہنے لگی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی یہ داڑھی اچھی ہے یا میرے گھوڑے کی جو دم ہے وہ اچھی ہے؟ ہم جیسا تو کوئی اگر ہوتا تو کہتا کہ یہ تم مائی کیسی بات کر رہی ہے، تجھے حیا نہیں چاہیے، اسے جو ہے وہ ہم کراری باتیں سناتے۔ آپ نے فرمایا کہ خاتون میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میری داڑھی جو ہے وہ اچھی ہے یا تیرے گھوڑے کی دم اچھی ہے، یہ تو میرے مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون اچھا ہے، لیکن اس وقت میں تمہیں کیسے بتاؤں گا؟ دیکھیں کتنا قد ہے، کتنے جو ہے وہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، عبادت گزار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ جن کی جو پیشانیاں ہیں، جن کی جو کروٹیں ہیں وہ بستروں سے علیحدہ جو ہے وہ رہتی تھی، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو پھر جب آپ کا وصال ہو جاتا ہے تو وہ خاتون کہتی ہے کہ مجھے پھر آپ خواب میں ملے، اور پھر میں نے اسی طرح عرض کی کہ حضرت مجھے آپ بتائیں کہ میرا وہی سوال ہے کہ میرے گھوڑے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی مبارک اچھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کا شکر ہے کہ میری داڑھی تمہارے گھوڑے کی دم سے 1000 درجے اچھی ہے، کیونکہ میرا جو خاتمہ ہے وہ ایمان کے اوپر ہوا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے تو پلے بھی کچھ نہیں، ہم تو نہ نمازی ہیں، نہ ہم جو ہے وہ ہمارے پلے کوئی نیک عمل ہیں، تو پھر جو ہے وہ ہم کس کے جو ہے وہ بل بوتے کے اوپر لمبی لمبی جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت سری سکتی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، آپ حضرت جنید بغدادی کے مرید بھی تھے اور حضرت سری سکتی کے آپ ماموں بھی تھے، حضرت جنید بغدادی۔ تو حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ماموں نے مجھے بلایا اور تنہائی میں فرمایا کہ بیٹے میں تم سے کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں، تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سری سکتی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کوئی بڑی اہم ہی باتیں ہوں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ایسی بات کی کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ کہا کہ وہ بات کون سی تھی؟ فرمایا کہنے لگے کہ بیٹے جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد کے باہر بنانا۔ حضرت جنید بغدادی کی بھائی بات سنا رہا ہوں، کوئی میرے جیسا گناہگار کی بات نہیں سنا رہا۔ کہا کہ بیٹے جب میں مر جاؤں تو میری قبر بغداد کے باہر بنانا، بغداد میں نہ بنانا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ بیٹے تو نہیں جانتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بد اعمالوں کی وجہ سے کہیں بغداد کی مٹی مجھے میری لاش کو قبول نہ کرے تو میں دنیا میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ تو کہا کہ میں جب مر جاؤں تو میری جو ہے وہ قبر بھی بغداد کے باہر بنانا۔ اور حضرت امام جعفر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ساری عمر جو ہے وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹھنڈے پانی کی وجہ سے کل قیامت والے دن میں پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ تو آپ اپنے جب مریدوں میں بیٹھتے تھے تو ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ یارو مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ حضرت امام جعفر جو ہے وہ کتنے قد والے شخص ہیں، کتنے نامی گرامی اور اللہ کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ یارو میرے سے ایک وعدہ کرو۔ کہنے لگے کہ حضرت کیا وعدہ کریں؟ کہا کہ یہ وعدہ کرو کہ کل قیامت والے دن جو میرے مرید، میرے جو ہے وہ چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کو جنت میں جانے کی اجازت مل گئی تو وہ دوسرے کو ساتھ لے کے جنت میں جائے گا۔ تو کہا کہ حضرت ہم تو آپ کے جو ہے وہ معتقد ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، تو آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو اپنے اوپر کپڑا ڈال کے کعبۃ اللہ میں جو ہے وہ کنکروں کے اوپر اپنی پیشانی رکھ کے زاروں قطار رو رہا ہے، اور کیا دعا مانگتا ہے کہ اے مالک مجھے معاف کر دے، اے مالک مجھے معاف کر دے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرتا تو کل قیامت والے دن مجھے اندھا اٹھانا کہ میں جو ہے وہ تیرا سامنا تو درکنار تیرے بندوں کا بھی سامنا نہیں کر سکوں گا، تو اے مالک مجھے کل قیامت والے دن اندھا اٹھانا۔ اور اتنا زاروں قطار رو رہے تھے اور اتنا دل سے رو رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں کہ یار اللہ بڑا رحیم اور رحم کرنے والا ہے، تم جو ہے وہ اللہ تمہارے بھی گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دے گا، لیکن وہ اپنا سر کنکروں سے اٹھا نہیں رہے۔ اور ایک بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ وہ ساتھ ہی جو ہے وہ لگ کے بیٹھ گیا اور دعائیں کر رہا ہے کہ مالک اس جو ہے وہ گناہگار کو بخش دے، اور اس کے دل میں یہ اشتیاق بھی تھا کہ میں اس بندے کو دیکھوں تو صحیح
جو اتنا درد بھرے لہجے میں جو ہے وہ رو رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جب جو ہے وہ میں ساتھ لگ کے بیٹھا رہا, آپ نے جتنی دیر دعائیں مانگنی تھی دعائیں مانگ کے جب جانے لگے تو میں نے دیکھا کہ میں ذرا غور تو کروں یہ کہ ہے کون. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو اس میں کس کو دیکھتا ہوں کہ جو حضرت علامہ مولانا, جن کو آج ہم 11ویں والے جو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ صرف حجرے میں بیٹھنے والے تھے, حالانکہ ان کو حضرت علامہ مولانا مفتی جتنے القاب لگانے چاہیے وہ لگانے چاہیے, لیکن ہم نے کبھی جو ہے وہ کسی سے نہیں سنا کہ کسی نے ان کو مفتی کہا ہو. وہ اتنے بڑے عالم دین تھے, وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا. وہ کہتا ہے کہ جب میں نے غور سے دیکھا تو کیا کہتا ہوں کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, کہ جو وقت کے ولی ہیں, جو ہے وہ ولیوں کے جو ہے وہ سردار ہیں, وہ کس قدر جو ہے وہ رو رہے ہیں. تو آج جو ہے وہ ہمیں بھی بھائی سوچنا ہوگا کہ ہم جو ہے وہ کس ڈگر کے اوپر چل رہی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہم نے اپنے رزق کو پاک کرنا ہے. اللہ کے احکامات میں سے جو سب سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رزق کو پاک کرنا ہے. اگر ہم اب جو ہے وہ حلال رزق کھائیں گے تو ہماری جو ہے وہ اولاد بھی نیک ہوگی. اگر ہم حرام کا جو ہے وہ لقمہ خود بھی کھائیں گے اور اپنی اولاد کو بھی کھلائیں گے تو ہماری اولاد جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہوگی. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. ایک بزرگ کی بات آپ کو بتاتا ہوں جو دریائے دجلہ کے کنارے جو ہے وہ وضو فرما رہے تھے. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. دریائے دجلہ کے کنارے وضو فرما رہے تھے کہ ایک جو ہے وہ بہتا ہوا سیب آپ کو نظر آتا ہے. بھوک لگی ہوئی تھی, سیب کو پکڑ لیا اور کھا لیا. جب کھا لیا تو دل میں خیال آیا کہ یہ تو مال لقطہ ہے, یہ تو گری ہوئی چیز ہے, تو یہ میں نے بغیر اجازت کے کھا لی, اب کی اس کی تلافی کی جائے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دریائے دجلہ جس کو جو ہے وہ ستان باغ کا جو ہے وہ باغوں کی ماں جو ہے وہ کہا جاتا ہے, آپ جس سمت سے پانی آ رہا تھا اس سمت جو ہے وہ چلتے گئے. آگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے جس کا جھکاؤ اس پانی کے اوپر ہے. آپ سمجھ گئے کہ اس باغ کا ہی سیب جو ہے وہ میں نے کھایا ہے. باغ کے اندر جاتے ہیں اور باغ کا جو مالی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح میں نے سیب کھا لیا ہے تو اس کی معافی ہو سکتی ہے. تو وہ بھی اللہ کے آگے جو ہے وہ ولی تھے, وہ کہنے لگے کہ یہ کون سا ایسا بندہ ہے, حالانکہ یہ تو معمولی سی بات ہے کہ بہتا ہوا سیب کھا لیا, تو یہ کوئی عام بندہ نہیں. تو کہا کہ اس طرح جو ہے وہ تلافی نہیں ہوگی. کہا کس طرح تلافی ہوگی؟ کہا کہ یہ جو میرے باغ کی 12 سال گوڈی کرنا پڑے گی. آپ نے کہا کہ میں گوڈی کرنے کے لیے تیار ہوں, اور کہا کہ پھر اس کے بعد ایک میری اور شرط ہوگی, پھر تمہیں معافی مل جائے گی. 12 سال جو ہے وہ گوڈی کرتے رہے, دیکھ بھال کرتے رہے. جب جو ہے وہ 12 سال گزرتے ہیں تو آپ کے ہاں ایک مہمان آ گیا, حضرت عبداللہ سومعی. ان کے ہاں ایک مہمان آ گیا تو کہا بیٹے پھل توڑ کے لاؤ. تو جو سیب توڑ کے لائے وہ جب مہمانوں کے آگے رکھے تو وہ کچے تھے. آپ نے فرمایا کہ بیٹے تمہیں 12 سال ہو گئے ہیں تو تمہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ سیب پکا کون سا ہے اور کچا کون سا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تو ایک جو ہے وہ سیب کھایا تھا, ابھی تک اس کی سزا بھگت رہا ہوں, تو مجھ سے قسم لے لو اس کے بعد میں نے کبھی سر اٹھا کے جو ہے وہ سیبوں کی طرف دیکھا ہی نہیں. یہ بات جب کی تو سینے سے لگایا اور فرمایا بیٹے تمہاری ایک شرط پوری ہو گئی. اب کہا کہ دوسری شرط کے لیے تیار ہو جاؤ. کہا کہ وہ کون سی ہے؟ کہنے لگے کہ وہ میری ایک بیٹی ہے جو کانوں سے بہری ہے, آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتی, جو پاؤں سے جو ہے وہ چل نہیں سکتی, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے شادی کرنی ہے. یہ کثیر مرتبہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا. تو کہا کہ اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. آپ نے کہا کہ مجھے یہ شرط بھی منظور ہے. اب جب یہ بات کی اور حجرے میں گئے, نکاح ہو گیا, حجرے میں جاتے ہیں تو فوراً پلٹ کے جو ہے وہ واپس باہر آ جاتے ہیں. سر جو ہے وہ دروازے کے اوپر لگتا ہے اور پھٹ جاتا ہے. کہا کہ کیا ہوا, جلدی سے باہر کیوں آ گئے؟ کہنے لگے کہ آپ نے جو بات کی تھی وہ اس طرح کی بات نہیں, وہ تو خوب روح دوشیزہ ہے, وہ میری جو ہے وہ بیوی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی بات نہیں ہے. جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے, تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ دیکھتی کچھ نہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. اور کہا کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ آنکھوں سے بہری ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے کچھ سنا نہیں جاتا, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کانوں میں کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں پڑی. اور کہا کہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ پاؤں سے چل نہیں سکتی,
تو اس نے گھر کی دہلیز سے کبھی غیر ضروری قدم نہیں رکھا. تو فرمایا کہ وہ اس طرح کی بات ہے. پھر جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان میں جو بیٹا پیدا ہوتا ہے ان کو لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتے ہیں. یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد. تو پتہ چلا کہ اگر مائیں جو ہے وہ نیک ہوں گی تو اولاد بھی جو ہے وہ نیک ہوگی. اگر جو ہے وہ ہمارے باپ نیک ہوں گے تو اولاد بھی جو ہے وہ بھائی نیک ہوگی. تو میرا آج یہی پیغام ہے کہ ہم نے ہر صورت میں جو ہے وہ حلال رزق کھانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ حلال رزق ہی کھلانا ہے. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام جو ہے وہ کھلا کھلا کے پھر اولاد بھی جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. نہ بندہ جو ہے وہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. کل قیامت والے دن جو ہے وہ سب نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے سوائے 3 نعمتوں کے. ان میں ایک نعمت یہ ہے کہ جو ضرورت کے مطابق بندہ کھاتا پیتا ہے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. اور دوسرا ستر عورت جو ضرورت کے مطابق بندہ لباس پہنتا ہے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. اور تیسرا فرمایا کہ جو ہے وہ ضرورت کے مطابق جو بندہ لباس پہنتا ہے اس کا جو ہے وہ حساب نہیں لیا جائے گا. اور تیسرا جو شرط ہے یہ میرے خاندان سے جو ہے وہ نکل گئی کہ 3 جو ہے وہ شرطیں ان کے بارے میں بندے سے حساب نہیں لیا جائے گا، باقی جو ہے وہ حساب لیا جائے گا. دعا ہے کہ جو باتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.